الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق العلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ مقدس و معطر آل پر۔ عزیز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیات کی دہرائی کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہرائی شروع کرتی ہوں۔ قرآن مجید نے ان انسانی رویوں کے بارے میں اپنے پڑھنے والوں کو تفصیل سے آگاہ کیا ہے جو دعوت حق پیش کرنے کے نتیجے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا گروہ اپنے پورے حواس و ادراک کے ساتھ دعوت حق کو قبول کر لیتا ہے، پھر دعوت حق نے انہیں ان 5 صفات سے سرفراز کیا جن کو تفصیل کے ساتھ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، مثلاً ایمان بالغیب اور دیگر صفات۔ چونکہ یہ لوگ 5 مخصوص صفات اپنا کر ہدایت خداوندی سے سرفراز ہوئے ہیں، اس لیے ان کی فلاح کی ضمانت رب العالمین نے خود دی ہے۔ دوسرا گروہ بے شعور لوگوں کا ہے۔ دنیاوی مفادات، ذاتی خواہشات، معاشرے میں اثر و رسوخ، دولت و ثروت، اپنی شناخت کی خواہش کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اپنے حواس و ادراک کو رب العالمین کے بیان کردہ حقائق کو سمجھنے کے بجائے اپنی بے جا خواہشات کے حصول میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حواس سے اچھی باتیں سننے سمجھنے پر مہر لگا دی اور ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی۔ عزیزان محترم، اب تک ہم نے 2 گروہوں کے بارے میں جانا۔ پہلا گروہ جس نے ایمان کو دل سے قبول کر لیا، اور دوسرا گروہ جس نے صاف انکار کر دیا۔ تیسرے رویے کو قرآن مجید نے پہلے 2 رویوں کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جو بظاہر ایمان لے آئے تھے، ان کا ظاہری حلیہ بھی اسلامی تھا، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے، رسول کی محفل میں آگے بیٹھتے تھے، ہر موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، جبکہ اہل ایمان اپنے ایمان کو خاموشی سے دل میں سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دکھاوا ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بے شعور لوگ اپنی ایسی حرکتوں سے پہچان لیے جاتے تھے۔ اس طرح کے رویے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ایک کردار کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص قبیلہ خزرج کا سردار تھا اور عن قریب مدینہ میں آباد 5 قبائل کا سردار بننے والا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس کے خواب چکناچور ہو گئے۔ خیر، حالات کا رخ دیکھتے ہوئے اس نے اسلام قبول تو کر لیا، لیکن اس کا اصل مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہی تھا۔ ایسے ہی کردار کی اور بہت سی مثالیں اسلام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکی اور عمدہ تکنیک سمجھ رہے تھے۔ رب العالمین نے ان کی ہر چال سے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرما دیا۔ انہیں منافقین کا خطاب دیا گیا۔ ان کی بیماری نفاق تھی، جس کی پہلی علامت پروردگار عالم نے آیت نمبر 10 میں بیان فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید نے منافقین کی پہلی علامت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں خاص بیماری ہے۔ ایک صحیح صحت مند انسان کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کے جسم، روح اور ظاہر اور باطن میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا پورا وجود اور کردار ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر کوئی ایمان سے منحرف ہے تو اس کا ظاہر و باطن کفر کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ظاہر و باطن، جسم اور روح میں تضاد ایک اضافی بیماری ہے
جب انسان اللہ تعالیٰ کے معین کردہ راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے زیادہ راہ بھی فراہم کیے جاتا ہے تو وہ یقیناً آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے کہ خداوند عالم ان کی بیماری میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک تو یہ بیماری ہی عذاب ہے، دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کے بعد مقرر کیا ہے جس کی وجہ ان کا کذب ہے، یعنی جھوٹ بولنا ہے۔ وہ ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی توجیحات پیش کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تکلیف دینے والے عذاب کی وعید سنا دی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آخر میں ہم امام علی علیہ السلام کے پرحکمت علم سے کچھ لائنیں پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں، طویل امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں، دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں۔ کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا تو قناعت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی اس پرحکمت آیت کی روشنی میں اور امام علی کی پیاری باتوں کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کا عمل کرتے رہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔